الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ فہم قرآن کلاس کے معزز شرکاء، گزشتہ درس میں امور مصلحہ یعنی نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہوا تھا، اور یہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ قیامت کے دن جو کچھ تم یہاں پہ کر کے جاؤ گے وہاں پہ اللہ کے سامنے موجود پاؤ گے۔ تذکرہ بنی اسرائیل ہی کا چل رہا ہے، اور گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل ہی کے ساتھ کچھ خطاب کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کی کچھ ایسی حرکات جس میں شرک کا شائبہ آتا تھا اس سے منع کیا۔ میں نے پھر ناسخ اور منسوخ کی کچھ بحث ذکر کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیٹھ کے وہ راعینا کو لفظ کو بگاڑ کے کہا کرتے تھے راعینا، تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایسی روش کو ترک کر دو اور انظر نہ کہا کرو اور غور سے سنا کرو۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم شروع سے جو آیات پڑھ رہے ہیں، یہ پہلا باب چل رہا تھا جو شروع ہوا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے۔ یہ باب ختم ہو جاتا ہے آیت وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ تک، یہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے ساتھ کچھ شکوے کے انداز میں بات کی ہے۔ قرآن کا ایک انداز ہے، قرآن کی جو اصطلاحات ہیں اس میں اللہ رب العزت شکوہ بھی کرتا ہے، شکوہ کے انداز میں بھی بات ہوتی ہے کہ یہاں پہ فرمایا کہ پہلا شکوہ یوں ارشاد فرمایا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ سابقہ باتوں کو دیکھیں، یہ تو شرک میں مبتلا رہتے ہیں۔ کبھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور نائب بنا لیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور نائب قرار دیا۔ مبتلا تو شرک میں رہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جنت میں ہم ہی داخل ہوں گے۔ یہ شکوہ کیا اللہ نے کہ مبتلا شرک میں رہتے ہیں، کہتے ہیں جنت میں ہم داخل ہوں گے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، یہودی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ اور نصارہ یا عیسائی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، یعنی جنت ہماری ہے۔ انفیکٹ یہ اپنے آپ کو دونوں گروہ جنتی قرار دے کے مسلمانوں کو منظر عام سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں کہ حق پر تو ہم ہیں، ہمارا دین حق پہ ہے، یہودی حق پہ ہیں یا عیسائی حق پہ ہیں۔ اور یہ ان کی اس روش کو فاش، اس راز کو، ان باتوں کو فاش کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہوں گے یہودی یا عیسائی، جیسا کہ لاسٹ کچھ دروس کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ یہودی کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، نبیوں کی اولاد میں سے ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایام معدودات، ہمیں تو آگ نے نہیں چھونا، بس اگر کبھی چھوئے گی بھی تو تھوڑا سا وقت کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا تم نے مجھ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالنا؟
روش دیکھو، اپنی عادات دیکھو، اپنی طرز عمل دیکھو تو شرک پر مبنی ہے۔ تو فرمایا تلک امانیہم، یہ تو ان کی خواہشات کی باتیں ہیں کہ بھئی ہم جنتی ہیں۔ آج کل بھی ہر کوئی یہی کہہ رہا ہوتا ہے جی میں جنت میں جاؤں گا، عمل جنت والا نہیں ہے، ایمان اور اعمال جنت والے نہیں ہیں، لیکن دعوے جنت کے کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات کی باتیں ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں، جھوٹی آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، فرمایا اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر کوئی دلیل لے کے آؤ نا، کوئی دلیل پیش کر دو، کیسے تم جنتی ہو اور کس طرح تم نے یہ کہہ لیا کہ تم جنتی ہو۔ بھلا یہاں سے ان کی بات کا رد کر دیا، بھلا کے ساتھ پچھلی بات کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ بھلا من اسلم وجہہ للہ، اصل بات یہ ہے کہ جنت میں جانا تو ہے، لیکن کس نے جانا ہے؟ اللہ نے کرائٹیریا ذکر فرما دیا۔ اس کرائٹیریا پر چاہے یہود و نصارہ اتریں پھر بھی جنت میں جائیں گے، چاہے مسلمان اتریں گے پھر بھی جنت میں جائیں گے۔ نام رکھ لیا اور اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو جنت نہیں ملے گی۔ اللہ نے فرمایا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اپنی خواہشات کو، اپنے ارادوں کو، اپنے قصد کو، اپنے ایمان کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور وہ محسن، اور وہ احسان کرنے والا ہے، توحید کا اقرار کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے۔ یعنی شرک کے اندر مبتلا رہ کر یہود و نصارہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اللہ نے فرمایا جنت میں تو وہ جائے گا جس کا رخ سیدھا اللہ کی طرف ہوگا، جو توحید کا اقرار کرنے والا ہوگا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے جھکا دیا، موڑ دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے خالص کر کے، یعنی اپنی ارادہ، اپنا قصد، اپنی نیت، عقیدہ، اس کو خالص اللہ کی طرف موڑ دیا، تو وہ فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، خالی دعووں سے بات نہیں چلے گی۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اگر ایسا کر لیا تو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، کسی قسم کے ان کو خطرات لاحق نہیں ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ دوسرا شکوہ فرمایا کہ یہ نہ صرف یہ کہ دونوں اپنے اپنے دعوے کرتے ہیں جنت کے، تو ان کو کتاب بھی دے رکھی ہے، کتاب میں سارا کچھ لکھا بھی ہے، پھر بھی یہ شرک میں بھی مبتلا ہیں، اور اس کے بعد ایک دوسرے کو بھی الزام دے رہے ہوتے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یعنی آپس کے جھگڑے بھی بہت زیادہ ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی حق پر نہیں ہے، عیسائی نصارہ جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، ان کا دین ٹھیک نہیں ہے، ہم صحیح حق پہ ہیں، ہم حق کے پیروکار ہیں۔ اور اسی طرح وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی بات پر نہیں ہے، کوئی دین ان کا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہودی اس لیے عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں، اور عیسائی یہودیوں کو اس طرح برا کہتے ہیں کہ یہ انجیل کو نہیں مانتے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، تو ایک دوسرے پر الزام تراشیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں، یعنی اس کتاب سے مراد اپنی اپنی کتاب بھی ہو سکتی ہے، تورات اور انجیل، کہ جس کے اندر توحید کا عقیدہ لکھا ہے اور دونوں شرک میں مبتلا ہیں، کتاب بھی پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو الزام بھی دے رہے ہیں، اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں، حالانکہ کتاب میں تو توحید کا اعلان لکھا ہے۔ ایک پارٹی شرک کرتی ہے دوسرے کو برا کہتی ہے، وہ شرک کرتی ہے اس کو برا کہتی ہے، دونوں کتابیں پڑھتے ہیں، تورات اور انجیل۔ یا اس کا دوسرا مفہوم لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، الکتاب سے مراد تورات ہے، جس کو عیسائی اور یہودی دونوں مانتے تھے، یعنی انجیل کو یہودی نہیں مانتے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، انجیل پر ایمان نہیں لاتے، لیکن عیسائی تورات اور انجیل دونوں کو مانتے ہیں۔ ان کی جو بائبل ہے اس میں عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کے نام سے دو حصے ہیں، وہ دونوں چیزوں کو، جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے وہ انجیل ہے،
تو وہ اس کو بائبل کو پڑھتے ہیں، عیسائی دونوں چیزوں کو پڑھتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کے اندر تو یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر عمل کرنا ہے، شرک کی تو تعلیم نہیں دی گئی۔ تو کتاب پڑھتے بھی ہیں اور اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جن کے پاس علم نہیں تھا، یعنی مشرکین مکہ جن کے پاس جو اہل کتاب نہیں تھے، مثل قولہم، وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں اور ہم سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے، یہ کیا نیا دین لے کے آ گئے ہیں، اور جو کوئی بھی اور دین کے حامل لوگ ہوتے تھے ان کا وہ انکار کر رہے ہوتے تھے کہ یہ دین ٹھیک نہیں ہے، ہم حق پر ہیں۔ تو فرمایا اس طرح کی باتیں تو وہ لوگ بھی کرتے رہے جن کے پاس علم نہیں ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، یہ تو ان کی باتیں ہیں، آپس کے جھگڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دوں گا کہ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں اور جس میں وہ آپس میں جو ہے جھگڑا کرتے رہتے ہیں، کہ میں قیامت کے دن فیصلہ کروں گا کامیاب کون ہے اور فلاح پانے والا کون ہے، کیونکہ جو بلا من اسلم وجہہ للہ کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ رب العزت کرے گا۔ کون ہے جس نے اپنا عقیدہ توحید کے ساتھ آیا، نیک اعمال کے ساتھ آیا، کتابوں میں بھی تحریف نہیں کی۔ اب یہ جنتی بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو اور اللہ کی دی ہوئی کتاب کو بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، تحریف کر دی اس کے اندر۔ تو دو شکوے ہو گئے۔ تیسرا شکوہ ارشاد فرمایا کہ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ۔ دیکھیں ایک طرف تو دعویٰ کرتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن طرز عمل کیسا ہے کہ مسجدوں کو، یعنی ہمیشہ سے جو عبادت گاہیں ہیں ان کو مسجد بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، صوامع اور بیع ان کا لفظ بھی آتا ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن مسجد کا لفظ بھی استعمال ہوتا رہا۔ تو حالت یہ ہے کہ مسجدوں سے منع کرتے ہیں، مسجدوں کی خرابیاں بھی کرتے ہیں۔ اب اس سے دو واقعات عمومی طور پر مراد لیے مفسرین نے، اور معنی اس کا جو یعنی دو واقعات خصوصی طور پر مراد لیے ہیں۔ جب عیسائیوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا اور یہودیوں پر فتح حاصل کر لی تھی انہوں نے، تو انہوں نے بیت المقدس کو اجاڑ دیا تھا، کتابیں جلا دیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا انہوں نے۔ تو حالت تو ان کی یہ ہے، اور یہودیوں کو بھی اچھا خاصا انہوں نے نقصان پہنچایا اور مسجد میں آنے سے روکا، اور تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ حالت ان کی یہ ہے کہ جب مسجد کی بات آتی ہے تو مسجد سے روکتے ہیں لوگوں کو عبادت کرنے سے، توحید کا اقرار کرنے سے۔ دوسرا اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں کہ جب مسلمان عمرہ کرنے کی غرض سے آنا چاہتے تھے تو حدیبیہ کے مقام پہ روک لیا تھا اور ان کو مکہ نہیں آنے دیا عمرہ کے لیے، اور وہیں سے پھر معاہدہ ہو کے مسلمانوں کو واپس جانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ تو یہ دونوں واقعات اس کے ضمن میں لکھے ہیں کہ اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو منع کر دے، روک دے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے کہ ان یذکر فی اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور ان مسجدوں کو اجاڑنے کی، برباد کرنے کی، خراب کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اولئک، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ما کان لہم، ان کے لیے تو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا، ان کو یہ جچتا نہیں تھا کہ ان یدخلوہا، اس میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ڈرتے۔ یعنی یہ تو اہل کتاب ہیں، اللہ کا نام لینے والے لوگ ہیں، وہ بیت اللہ کے متولی تھے، تو وہ تو مسجدوں کو پامال کرنے کی بجائے وہ تو ان کو تو جچتا یہ تھا کہ وہ مسجدوں میں اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے داخل ہوتے اور اس میں رہتے مسجدوں میں۔ چہ جائے کہ وہ روکنا شروع کر دیا انہوں نے، روکنے کی بجائے وہ تو مسجدوں کے حقوق کا اعلان کرتے اور مسجدوں کے حقوق کا تحفظ کرتے، اور اس میں خوف کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ داخل ہوتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور مسجدوں سے روکا ہے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا جو ہے وہ عذاب ہے۔ آج اسلاموفوبیا کی وجہ سے یورپ کے اندر مساجد پہ حملہ کر دیا جاتا ہے، مساجد کو جلا دیا جاتا ہے،
مساجد میں مسلمانوں کو عبادات کرنے سے روکا جاتا ہے، قرآن مجید کو جلا دیا جاتا ہے۔ اسلاموفوبیا کی علامات میں سے ہیں کہ بھئی مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ غالب نہ آ جائیں اور ان کے جو ہے نا وہ سارا نظام نہ چل نکلے۔ کیا وہ خود کسی مذہب کے حامل نہیں ہیں؟ یہ آیات قیامت تک کے لیے ہیں، چاہے آج مسلمانوں میں سے کوئی ایسا قدم اٹھائے پھر بھی اس کا وہ مصداق بنے گا کہ کوئی مسجدوں سے روکے۔ اب اس میں مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے کوئی نہیں روک سکتا، مراد اس سے یہ لکھی ہے مفسرین نے کہ مسجدوں میں اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے روکے، کہ اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کرنے سے روکے، اور شرک اور بدعات اور رسومات اور اس طرح کی چیزوں کو ترویج دے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ ایک بندہ بیٹھا ہے مسجد میں ذکر کر رہا ہے، مسجدوں کو جو اس مسجد کا مسجد کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ مسجدیں اللہ کی پکار کے لیے بنی ہیں، مسجدوں میں اللہ کی پکار کرنی ہے، خالص اللہ کی پکار، غیر اللہ کو نہیں پکارنا۔ غائبانہ حاجات میں غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، تو مسجد میں ایک اللہ کو پکارنا اور غیر اللہ کی پکار سے منع کرنا اور سمجھانا لوگوں کو، یہ مسجد کے حقوق میں سے ہے۔ اگر کوئی اس سے روکتا ہے، مسجدوں میں شرک کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، شرک پھیلانے کا سبب بن رہا ہوتا ہے، تو گویا مومنوں کو مسجدوں میں آ کر توحید بیان کرنے سے وہ بندہ روک رہا ہے، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو یا کوئی نام نہاد مسلمان ہو جو مسجدوں کے ان حقوق کو پامال کرنا شروع کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اب روکا انہوں نے، مسجد سے اگر روک لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ خیر ہے اگر مسجد سے روک لیا تو عبادت، مسلمان کی عبادت صرف مسجد کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وجہ سے امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے جو کچھ امتیازات اور اسپیشلٹیز دی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی روک لیتا ہے کوئی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہاری عبادات ختم ہو جائیں گی یا رک جائیں گی۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، جو بھی سمت ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی منہ کرو گے، جہاں بھی تم کھڑے ہو، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لو، بیت اللہ کی طرف منہ موڑ لو، قبلہ رخ ہو جاؤ، نماز ادا کرو، تم اللہ کو پاؤ گے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم ہو اللہ کی طرف منہ کرو گے تو تم اللہ کو پا لو گے، اللہ کی طرف تمہارا رخ ہوگا، اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کہیں اگر ایسا مسئلہ ہو گیا جدھر مرضی ہے منہ کر لو تو نماز ہو جائے گی۔ بعض مفسرین نے اس کا جو شان نزول لکھا ہے کہ سواری پر نفل نماز پڑھنے کے حوالے سے اگر قبلہ مشتبہ ہو جائے تو پھر اس میں یہ صورت ہے کہ آپ جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر قبلہ مشتبہ ہو گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ نفل نماز کی بات کی جا رہی ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت علم والا ہے۔ یعنی یہ تین شکوے پیش کر دیے کہ مسجدوں سے روک رہے ہیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ کا نام بلند کرنے کی جگہ ہے، تو یہ مسجدوں میں سے اللہ کو روک رہے ہیں۔ اچھا شکوہ بھی کر دیا جاتا ہے، ساتھ جواب شکوہ بھی دے دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے، شکوہ اور جواب شکوہ۔ جیسے ہم دیگر اصطلاحات کا تذکرہ کرتے آئے ہیں تو ضمناً تو ہوتا رہا، لیکن یہاں پہ 5 شکوے یہاں پہ اکٹھے ذکر ہوئے ہیں، اس لیے اس اصطلاح کو سمجھ لیں، قرآن مجید کے اندر یہ استعمال ہوتی ہے۔ چوتھا شکوہ اللہ رب العزت نے کیا، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اب ان لوگوں نے کہا، اس میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور مشرکین مکہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اولاد ولد بنا لیا۔ عیسائیوں نے کیا کہا؟
وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد قرار دے دی. اتخذ کا مطلب ہوتا ہے بنا لینا. اچھا ایک چیز یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جتنے بھی عقائد اور نظریات اللہ کا بیٹا کے حوالے سے آتے ہیں تو ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ یہ ولادت کے ذریعے بیٹا نہیں ہے اللہ کا. یہ ذہن میں رکھیے گا بات. ان کا جو کانسیپٹ ہوتا تھا وہ یہ کانسیپٹ ہوتا تھا کہ بیٹا کیا ہوتا ہے؟ باپ کا جانشین ہوتا ہے، نائب اور اس کا خلیفہ ہوتا ہے، اور باپ اس بیٹے کو کچھ اختیارات تفویض کرتا ہے، پھر بیٹا ان اختیارات کو استعمال کر کے آگے اس کا استعمال کرتا ہے. یہ کانسیپٹ تھا ان کا. وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو بیٹوں کی طرح بنا لیا. دیکھیں ولد کے انداز میں نہیں بولا کبھی بھی، یعنی کہ ولادت کے اعتبار سے. اتخذا کا لفظ اکثر جگہ پہ اتخذا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بیٹا قرار دے دینا، بنا لینا. تو فرمایا کہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے یہ متبرک ہستیاں ہیں، اللہ نے اپنے اختیارات ان کو تفویض کر دیے ہیں، یہ ہماری حاجات کو پورا کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ ہماری حاجات کو پورا کرتے ہیں. اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں اور ہم ان سے مانگتے ہیں تو یوں ہی ہے جیسے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہ ہے اتخاذ ولد، اور اس کے بعد فائدہ اٹھاتے ہیں یہ، یعنی اس طرف چل پڑتے ہیں. اللہ نے رد فرمایا، ولادت کے اعتبار سے بھی رد فرمایا، اور ساتھ فرما دیا سبحانہ، اللہ تعالیٰ تو اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اس کی کوئی اولاد کسی اعتبار سے، ولادت کے اعتبار سے بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نائبوں سے بھی پاک ہے. اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے، اللہ کا کوئی مشیر نہیں ہے، اللہ کا کوئی وزیر نہیں ہے. اللہ نے اپنے اختیارات کسی کو سونپے نہیں ہیں کہ اب اللہ کی ضرورت نہیں ہے نعوذ باللہ، اور اس سے مانگتے رہو اور اپنا کام چلاتے رہو. ہمارے جو مس کانسیپٹ ہوتے ہیں عقائد کے اعتبار سے، تو آج کل بہت ساری جگہوں پہ یہی کچھ ہو چکا ہے کہ اللہ کو بلا دیا گیا ہے اور اللہ کے نیک بندوں سے حاجات طلب کرنے کے اوپر اپنی زندگیاں لگا دی گئی ہیں کہ بھئی یہ اختیارات کے مالک ہیں، اللہ نے انہیں بہت کچھ سونپ دیا ہے لہٰذا ہم اس سے مانگیں گے. اللہ نے پورے قرآن میں یہ بات سمجھائی ہے کہ مانگنا اس سے چاہیے جس میں دو بنیادی صفات ہوں. یاد ہے آپ کو پچھلا سبق؟ جس میں دو بنیادی صفات ہوں. کون بتائے گا؟ ہمہ کن ہونا، ہمہ دان ہونا، سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ کر سکنے والا الہ ہو سکتا ہے. عبادت اس کی ہو سکتی ہے، مانگا اس سے جا سکتا ہے. دنیا میں دیکھ لو، اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی ان صفات کا حامل ہے تو اس سے مانگ لو. قرآن نے جہاں بھی اللہ کی الوہیت کا ذکر کیا ان دو صفتوں کا ذکر کیا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. یہ دو صفتیں الہ کی صفتیں ہیں، معبود کی صفتیں ہیں. اب جن کو اللہ کا ولد اور بیٹا قرار دے رہے ہیں وہ سب کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں. لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے پوری مخلوق. وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کی ہوئی ہے. تو جو خود پیدا ہونے میں کسی خالق کی محتاج ہو کوئی مخلوق، وہ علی کل شیء قدیر ہو سکتی ہے. الہ والی یہ صفت اس میں نہیں ہے، اس کے اندر یہ صفت بھی نہیں ہے. جب الہ والی صفتیں نہیں ہیں تو پھر اس کو الہ کیوں بنا رہے ہو؟ یہی تو بات جب وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ جب کہا، اللہ رب العزت نے ان کے ان باتوں کو ذکر کیا تو ساتھ ارشاد فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں، لغویات ہیں. یہ وہ خود اپنی طرف سے گھڑ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ اللہ کا بیٹا ہے.
تو یہاں پہ اتخاذ ولد کی بات سمجھ آئی ہے آپ کو کہ وہ اختیارات ان کے اندر قرار دے کے ان سے حاجات طلب کرنا ان کا مقصود ہوتا تھا، ان کو معبود اور الہ کے لیول پہ کھڑا کر کے. اسی لیے عیسائیوں نے اقانیم ثلاثہ بنا لیا، ٹرینٹی کا عقیدہ بنا کے انہوں نے جو ہے وہ عیسیٰ، مریم اور روح القدس، یا عیسیٰ، مریم اور اللہ تعالیٰ کی ذات، ان تینوں کو وہ انہوں نے جو ہے وہ بنا کے کہا یہ تین خدا ہیں، اور تین الگ الگ خدا نہیں ہیں، تینوں مل کر ایک خدا ہیں. تو ایک ایسے گورکھ دھندے میں ڈالا انسانیت کو کہ آج تک ان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. تو فرمایا کہ اب اس کو 5 دلیلوں سے رد فرمایا اس بات کو کہ اللہ کا کوئی اولاد نہیں ہے. پہلی بات، سبحانہ، وہ پاک ہے. جب سبحانہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ شریکوں سے پاک ہے. اللہ کی پاکی بیان کرنے کی بات جب ہوتی ہے نا تو وہ نعوذ باللہ یہ کوئی نجاست سے پاکی کی بات نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ شریکوں سے پاک ہے، اس کمزوری سے پاک ہے کہ یہ ولادت ایک انسانی عوارض میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. بل لہو ما فی السماوات والارض. دوسری دلیل کہ اس کا شریک ٹھہرا رہے ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اسی کے لیے ہے، اسی نے پیدا کیا، اسی نے بنایا، اسی نے اس کا انتظام سنبھالا ہوا ہے اور وہی ان کو چلا رہا ہے. اتنی بڑی ذات وہ شریکوں سے پاک ہے. کل اللہ قانتون، ہر کوئی اسی کے آگے جو ہے وہ قناعت کر رہا ہے، جھک رہا ہے، اس کے آگے جو ہے وہ عاجزی بجا لا رہا ہے. اور بدیع السماوات والارض، بدیع کہتے ہیں نئے سرے سے کسی چیز کو پیدا کرنے والا. نہ کوئی سیمپل ہے، نہ کوئی نقشہ ہے، نہ کوئی مشیر ہے، نہ کوئی انجینئر ہے، نہ کوئی مشورہ دینے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کر کے دکھا دیا ہے. بدیع کا لفظ نئے سرے سے کسی چیز کو بنانے والا، وداؤٹ اینی سورس، وداؤٹ اینی ریفرنس، وداؤٹ اینی ایگزامپل، وداؤٹ اینی ماڈل، وداؤٹ اینی میپ پیدا کرنے والے کو بدیع کہتے ہیں. بدیع السماوات والارض، اتنی بڑی ذات جو آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والی ہے بغیر کسی ان سورسز کے. اور 5ویں دلیل، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، وہ تو ایسی ذات ہے جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتی ہے، کسی معاملے کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو وہ اس کے لیے کہتی ہے کن فیکون، چیز ہو جاتی ہے. کسی کام کو کہنا ہے کن فیکون ہو جاتی ہے. یہ کنایا ہے جلدی کام ہونے سے، کن کہنا بھی شرط نہیں ہے اس میں. کنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. کن کہنا ایک اشارہ ہے کہ بھئی اتنا جلدی ہو جاتا ہے، جیسے ہو جا وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت اتنے بڑے اختیارات کا مالک ہے، اتنی قدرتوں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے. 5واں شکوہ ارشاد فرمایا، یعنی یہ شکوہ بھی رد کر دیا کہ تم نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. اپنے دعویٰ تو کرتے ہو کہ ہم جنتی ہیں اور عقیدے تمہارے شرک والے ہیں، تم اللہ کا بیٹا بناتے ہو. تو اللہ رب العزت نے اس کا رد فرما دیا اور فرمایا کہ مشرکین مکہ کا ایک مطالبہ ہوتا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. یہ بھی ایک شکوہ ان کے ساتھ کیا. فرمایا وقال الذین لا یعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال الذین، وہ لوگ جو کہتے ہیں لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے. اب اس سے یہود و نصارہ بھی مراد ہیں، لیکن مشرکین مکہ کا مطالبہ یہ بڑا اعلانیہ ہوتا تھا کہ وقال الذین لا یعلمون، ان کو لا علم اس لیے کہا کہ جانتے ہوئے بھی وہ نہیں جانتے تھے، یا ان پر کتاب نہیں آئی تھی اور ان کو لا علم لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے. لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، ہم کلام کیوں نہیں ہوتا. او تأتینا آیۃ، یا ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتا، کوئی اور نشانی دکھائے اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، ہم سے باتیں فرشتے کے ذریعے اور نبی کے ذریعے کیوں کرتے ہیں، ہم سے ڈائریکٹ کلام کیوں نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کی باتیں تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی تھی. ان کے آباء و اجداد بھی ایسی باتیں کرتے آئے ہیں. یہود و نصارہ کے آباء و اجداد بھی اسی طرح کے اعتراضات، پچھلی آیات میں آباء و اجداد کی خرابیوں اور خباثتوں کا ذکر بڑی تفصیل سے ہوا ہے کہ اس طرح کے سوال و جواب، قیل و قال ان کی عادت تھی. تو تشابہت قلوبہم، فرمایا ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اسی طرح کے مطالبے کر رہے ہیں جیسے کہ ان سے پہلے لوگ مطالبے کرتے رہے ہیں.
اللہ نے فرمایا قد بینا الآیات، میں نے آیات تو بڑی واضح کر دی ہیں، ہر نبی کو آیات دیں، ہر نبی کو کتابیں دیں، معجزے آئے، دلیلیں آئیں، لقوم یوقنون، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو یقین رکھنے والا ہے۔ یقین رکھنے والے کے لیے تو اللہ نے فرمایا میں نے بے شمار آیات نشانیاں دے دی ہیں۔ جو آیات اور نشانیوں پر یقین رکھتا ہے تو وہ تو ایک چھوٹی سی معجزے پر، چھوٹی سی نشانی پر بھی یقین رکھ کے ایمان لے آتا ہے، اور جس نے یقین نہیں رکھنا ہوتا وہ کتنے ہی معجزات کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لاتا۔ فرمایا کہ یہ یقین رکھنا بہت ضروری ہے، آیات کو ماننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ ذہن ہوتا تھا کہ یہود و نصارہ کو یہ ایمان لے آئیں تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، دین میں آ جائیں، تو خواہش رہتی تھی، اس لیے ان سے ذرا نرمی برتا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بھی آگے ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی ذکر فرمائی کہ فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ بے شک کہتے رہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اصل جو حق ہے، کتاب حق، دین حق، رسالت حق، یہ آپ کے ساتھ ہے، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ بے شک دعویٰ کرتے پھریں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنتی ہیں اور ہم حق پر ہیں۔ فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیرم و نذیرہ، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ ماننے والوں کو خوشخبریاں سناتے ہو اور نہ ماننے والے کو ڈراتے بھی ہو۔ یہ بھی آپ کی ایک خصوصیت اور صفت بنا دی ہے کہ آپ ان کو ڈراتے ہو اور خوشخبریاں سناتے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور ان میں سے جو جہنمی ہو گئے ہیں، ان میں سے جو مر گئے ہیں، اب ان کے ایمان نہ لانے پر کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری بات ہے کہ آپ کو رنج ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ان میں سے جو نہیں مانتے اور جہنم میں چلے جائیں گے تو آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ اطمینان رکھیے۔ اور جو ان کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا، تھوڑا سا ان کے ساتھ نرمی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چلو یہ کسی طریقے سے ایمان قبول کر لیں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی سی بات پہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ لن ترضى عنك اليهود والنصارى ولا النصارى، نہ تو آپ سے یہ یہودی اور نہ ہی عیسائی راضی ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کر لیں۔ جب تک آپ یہودیت یا نصرانیت کی ملت کی اتباع نہیں کرتے، یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ یعنی ان کا مطالبہ بہت بڑا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ یہودی اور عیسائی ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرما دیجئے، یہ جو آپ کے دور کے یہودی ہیں ان کو بھی فرما دیجئے اور پوری انسانیت کو یہ پیغام دے دو کہ ان ھدی اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو راہ راست ہے، ہدایت ہے، ھو الھدی، وہی اصل ہدایت ہے۔ اور وہ ہدایت وہ ہے جو اللہ نے دین حق دے کر والذی ارسل رسولہ بالھدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ یہ دین پوری دنیا کے ادیان پر غالب آ جائے۔ یہ ہدایت اصل ہدایت ہے۔ فرما دیجئے آپ کو، یعنی وہ اگر آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان کے دین کی اتباع کریں تو آپ انہیں بتا دیں کہ اصل ہدایت تو وہ ہے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی قرآن مجید ہے، دین اسلام ہے، اس ہدایت پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب ایک فرضی بات فرمائی، بالفرض والمحال، کہتے ہیں نا بالفرض اگر ایسے ہو جائے، ایزیوم کیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہرگز امکان نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملت کی پیروی کر لیں، لیکن امت کو یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ اگر
وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، کتاب کا علم آ گیا، دین کا علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے علاوہ آپ کے لیے کوئی ولی اور کوئی نصیر نہیں ہوگا، آپ کا کوئی مددگار اور معاون نہیں ہوگا۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے امت کو یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ اگر ان کی تہذیب سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں، اگر ان کے تہذیب و تمدن کو خوبصورت سمجھ کے اڈاپٹ کر لیا، ان کے مذہب اور ان کی دین اور ان کی ملت کو اڈاپٹ کر لیا کسی طرح بھی متاثر ہو کر، تو اللہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا ہے کہ آپ کا کوئی معاون اور مددگار نہیں ہوگا، تو عام آدمی کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ سمجھایا جاتا ہے قرآن مجید میں، تو وہ مسئلہ اس انداز سے سمجھایا جاتا ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے توحید کا تذکرہ کیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بالفرض آپ بھی شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے اعمال بھی ضائع کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا ارتکاب محال ہے، لیکن مسئلہ سمجھا دیا امت کو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے، تو عام آدمی اگر شرک کا ارتکاب کرے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی یہود و نصارہ سے متاثر ہو کے ان کے ملت کی، ان کے دین کی اتباع کر لے گا، تو اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر کا مصداق وہ بھی بنیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اب یہاں پہ پچھلی جتنی بھی آیات تھیں یہ شروع سے لے کے یہاں تک یہود و نصارہ کے، بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے لیے تھی جو نہیں مانتے تھے، ضد اور عناد میں ڈوبے ہوئے تھے، حسد کے اندر تھے، ان کی خباثتوں کا ذکر کیا، ان کی خرابیوں کا ذکر کیا۔ یہاں سے ارشاد فرما دیا کہ الذین آتیناہم الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو ایمان بھی لے آئے تھے، ان کی تعریف فرما دی اللہ رب العزت نے کہ ہر اہل کتاب باطل نہیں ہے۔ اہل کتاب میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اسلام قبول کر لے، ابن سوریہ کا نام آتا ہے، ابن یامین کا نام آتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ، اس کو تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت ہی، جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے۔ یعنی نہ تو اس کے اندر کوئی، اگر اس سے مراد تلاوت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تلاوت کرتے ہیں اور ان احکام کو پورا کرتے ہیں۔ تلاوت کا حق یہ ہوتا ہے کہ مفہوم کو سمجھو اور عمل بھی کرو۔ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم بھی قرآن مجید کو، تو ہم عمل کہاں سے کریں گے؟ فہم قرآن کی اگر کوئی کوششیں ہوتی ہیں تو اس میں کتنے سے لوگ انوالو ہوتے ہیں، تو کہیں بھی اگر قرآن کی تلاوت کا حق ہے وہ ادا کریں گے تو قرآن مجید کے تمام فوائد سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے۔ اگر اس سے قرات مراد ہے تو فرمایا کہ اس سے حق کا تلاوت ہی سے مراد یہ ہے کہ وہ تحریف نہیں کرتے، اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کرتے، ویسا ہی پڑھتے ہیں جیسے نازل ہوئی تھی۔ یعنی جو اہل حق تورات کے عالم تھے وہ تحریف نہیں کرتے تھے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ، لیکن جو اس کا انکار کرے گا، بہ سے مراد یہاں پہ یہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور یہ مراد ہے جو اس سے انکار کرے گا، اس کا انکار کرے گا۔ یعنی اولئک یؤمنون بہ کا مطلب اس بہ ضمیر کو موڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ مفسرین نے اس سے مراد لیا کہ جو تورات اور انجیل کا تلاوت کرتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ اس شریعت پر بھی، قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو وہ خسارے میں چلا جائے گا۔ یہ اگلی دو آیات ہمارے پچھلے مضمون کو مکمل کرنے کے لیے پھر وہی دہرائی گئیں۔ میں اس کی تفسیر نہیں بیان کروں گا کیونکہ 2-3 دفعہ یہ گزر چکی ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں دوبارہ تمہیں یہ کہتا ہوں اے بنی اسرائیل، یعنی یہ آخری آیات ہیں پہلے باب کی، آگے رسالت کا باب شروع ہو رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ سے۔ تو فرمایا میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں، خاتمہ بحث ہو رہا ہے، توحید کا جتنا مضمون تھا وہ یہاں پہ آ کے کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور بنی اسرائیل چونکہ بہت زیادہ شرک کے اندر مبتلا ہو چکے تھے اور بہت زیادہ دعوے کرتے تھے،
تو فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو اللتی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یعنی تم پر کیا نعمت کی تھی؟ تمہیں توحید کا عقیدہ عطا فرمایا تھا، نبیوں کے ذریعے تم پر توحید تم تک بھیجی، اچھے اعمال، نیک اعمال اور معاشرتی اصلاح کی بہت سارے احکام بھیجے، اور جب تم اس کو اختیار کرنا شروع کیا اس وقت تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یعنی یہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل ہوتے تھے تو تمام قوموں پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فضیلت بخشی ہوئی تھی۔ جب اسلام آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وجہ فضیلت قرار دیا، تو اب جو بنی اسرائیل میں سے اسلام میں آئے گا تو وہ فضیلت اختیار کرے گا، ورنہ فضیلت اللہ رب العزت نے اسلام کو ان الدین عند اللہ الاسلام یہ ارشاد فرما کے اسلام کو فضیلت عطا فرما دی ہے۔ واتقوا یوما، اور پھر فرما دیا کہ ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یعنی یہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کی جو وہاں پہ انصاف ہوگا اور وہاں پہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو بدلہ دیا جائے گا، اس میں کسی کی مداخلت کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے امکان رد کر دیا، اور فرمایا کہ اس دن اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا۔ تو فرمایا کہ نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی معاوضہ لے کے چھوڑ دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ ہی وہاں پہ کسی کو کوئی سفارش فائدہ دے گی۔ سفارش لوگوں کا کنسیپٹ تو ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سفارش چھڑا دے گی، فلاں چیز کی سفارش چھڑا دے گی۔ قرآن مجید میں بھی شفاعت کا ذکر ہے، تو ایسے ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے سامنے کون شفاعت کر سکتا ہے سوائے اس کی اجازت کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر بھی حدیثوں میں اس طرح آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کا پایا تھام کے گڑ گڑاتے رہیں گے، اللہ رب العزت پھر فرمائیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، اب شفاعت کیجئے۔ فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس وقت کچھ کلمات عطا فرمائیں گے شفاعت کے لیے جو میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے طلبگار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کا اختیار دیں گے۔ اور پھر حدیثوں میں جب شفاعت کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ایک بڑی اہم چیز ذکر ہوتی ہے۔ شفاعت کے ابواب کا تذکرہ پڑھتے ہیں آپ، جب وہ حدیثیں پڑھتے ہیں تو آخر میں یہ جملہ لکھا ملتا ہے وہیا، یہ شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی لمن ماتا، جو اس حالت میں مرے کہ لا یشرک باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہوں گے۔ ہم شفاعت کے تذکرے تو بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس کے لیے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کو پیوریفائی کرنا اور توحید اور وحدانیت کو اڈاپٹ کرنا اور اس کے مطابق اس کو تحقیق کے ساتھ اختیار کرنا، اس کی کوشش نہیں کرتے، بس شفاعت کی وجہ سے قناعت کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن شفاعت کی جو شرائط ہیں وہ ذکر نہیں کی جاتی۔ تو فرمایا کہ شفاعت بھی اس وقت قبول نہیں کی جائے گی اللہ کی اجازت کے بغیر، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی کہ کوئی آ کے چھڑا کے لے جائے گا، کوئی جتھا آئے گا چھڑا کے لے جائے گا، اللہ کی پکڑ میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی چھڑا کے بھی نہیں لے جا سکتا۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مختلف پہلوؤں سے توحید کا عقیدہ سمجھایا، توحید پر ان کے شبہات کا رد کیا، ان کے شبہات کا جواب دیا، شکوے ان کے جواب شکوہ، ان کے جو اعتراضات ہوتے تھے ان کا رد کیا، ان کے جو سوالات تھے ان کے جوابات دیے، اور اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے توحید کا مفہوم انسانیت تک واضح کیا، کیونکہ سب سے زیادہ اعتراضات اور شبہات، اور وہ بھی چونکہ اہل کتاب تھے، تو آج کی دنیا کے کچھ لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی یہ باتیں تھیں، تو اللہ نے پہلے ہی ان کی ساری باتوں کو صاف کر دیا ہے کہ آج کی دنیا میں بھی اگر کوئی قیامت تک کوئی اعتراض کرے گا، اللہ نے ان کے جوابات ساتھ ساتھ ارشاد فرما دیے، اور وہ ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا انسانیت کے لیے کہ کہیں بھی قرآن سے ہدایت لینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اپنی اس ہدایت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں دوسرا باب جو یہاں سے شروع ہوتا ہے رسالت کا باب ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اور اس کے بعد آگے اس سے ریلیٹڈ مضامین ہیں، اس کا ذکر شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔